الحمد لله الذي دفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيئته واستوى على العرش بقوته ليس له بديل ولا عديل ولا شارك ولا مشارك ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله وتعالى عليه وسلم: إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكنة الجهل وسكنة حب العيش، فإنكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله، فإذا ظهر فيكم حب الدنيا فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله، القائلين يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم پیارے بھائیوں، اللہ کے دین کی بات کو بہت دھیان کے ساتھ سننا ہے، اس لیے کہ دین کی بات دھیان کے ساتھ سننا یہ کانوں کی عبادت ہے، یہ کانوں کا وظیفہ ہے، اور دل سے بات کو ماننا یہ دل کا وظیفہ ہے، سننا بھی ہے ماننا بھی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی صفت تھی سمعنا واطعنا، کہ صحابہ کا مجمع اطاعت کے ساتھ بات کو سنتا تھا۔ ایک ہوتا ہے بات کو سننا نافرمانی کے ساتھ، ایک ہے بات کو سننا اطاعت کے ساتھ۔ سمینا وعصینا، یہودی اللہ کے نبی کی بات کو سنتے تھے لیکن نافرمانی کے ساتھ، صحابہ اللہ کے نبی کی بات کو سنتے تھے اطاعت کے ساتھ۔ اللہ کے دین کی بات کو دھیان کے ساتھ سننا ہے، ایک ہے گوشے گل اور ایک ہے گوشے کے دل، کہ جانوروں کی بھی کان ہے لیکن جانور بات سمجھتے نہیں، اور ایک ہے گوشے کے دل کہ اللہ کے دین کی بات کو دل کے کانوں کے ساتھ سننا، دل کے کانوں کے ساتھ۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی ہاتھوں پر اس بات پر یہ کی تھی، یا رسول اللہ ہم تو آپ کی باتوں کو سنیں گے اور آپ کی باتوں کو مانیں گے۔ بایعنا علی یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ مکرہا او منشطا، ناگواریوں کے اندر بھی سنیں گے، خوشگواری میں بھی سنیں گے، ناگواریوں کے اندر بھی مانیں گے اور اچھے حالات میں بھی مانیں گے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا: اے محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، آپ میرے ان بندوں کو خوشخبری سناؤ جو دین کی بات کو دل کے کانوں کے ساتھ سنتے ہیں، دل کے کانوں کے ساتھ۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول، جو اللہ کے دین کی بات کو دل کے کانوں کے ساتھ سنتے ہیں۔ بیان کے سننے سے مزاج بدلتا ہے، ذہن بدلتا ہے، اور قربانی سے دل بدلتا ہے، اور جو بات دل میں آتی ہے وہ اثر کرتی ہے۔ حضرت فرماتے تھے پہلے بات دل میں آئے گی پھر عمل میں آئے گی، جو بات دل میں آئے گی وہ دعوت میں آئے گی، جو دعوت میں آئے گی وہ عمل میں آئے گی۔ اس لیے بات کو دل میں اس طریقے پر اتارنا ہے جس طرح ہم گولی کو اتارتے ہیں۔ ایک بیمار آدمی گولی کو پیٹ میں اتارتا ہے تاکہ مجھے شفا ملے جسمانی، یقین کے ساتھ پیتا ہے کہ گولی پیوں گا تو جسمانی شفا ہوگی۔ مولانا منصور نعمانی صاحب فرماتے تھے اللہ کے دین کی بات کو اس طریقے پر سنو جس طرح بیمار ڈاکٹر کی بات کو سنتا ہے۔ کہ بیمار ڈاکٹر کی بات کو کس طرح سنتا ہے؟ ڈاکٹر نے میڈیسن لکھ کر دی، میڈیکل میں گیا،
میڈیکل میں گولی کو لکھنے کے بعد دوبارہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اطمینان کے لیے کہ گولی، حالانکہ میڈیکل والا لکھ کے جاتا ہے صبح پینی ہے، شام پینی ہے، دوپہر کو پینی ہے، لیکن ڈاکٹر کے پاس دوبارہ اس لیے آتا ہے تاکہ مجھے مکمل اطمینان ہو جائے اور میں ڈاکٹر کی بات مانوں تو مجھے شفا ملے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم سید الاطباء ہے، میرے نبی تمام روحانی ڈاکٹروں کے سردار ہیں۔ اللہ کی بات میں اور اللہ کی دین کی بات میں روحانی شفا ہے، اس سے دلوں کی ضمیر بنتی ہے، دلوں کو حیات ملتی ہے، دل زندہ ہوتے ہیں۔ گناہ کرتے کرتے ہمارے دل غلاظتوں کے گٹر ہیں، اور جب دین کی بات دل میں جاگے گی تو دل جاگے گا، جب دل جاگے گا تو انسان کا عمل جاگے گا۔ اے محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، آپ میرے ان بندوں کو خوشخبری سناؤ جو دین کی بات کو دل کے کانوں کے ساتھ سنتے ہیں۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، یہ ہے فاہ عرب جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں کہ دین کی بات کو دل کے کانوں کے ساتھ سننے کے بعد اچھے طریقے پر عمل کرتے ہیں۔ اتباع احسن کہتے ہیں عمل کی اچھی شکل بنانا، کہ عمل کی اچھی شکل بنا کر کام کرتے ہیں، نماز کی اچھی شکل بناتے ہیں، تبلیغ کی اچھی شکل بناتے ہیں، نہج کے مطابق کام کرتے ہیں کہ جیسا کہا ویسا کرنا، جتنا کہا اتنا کرنا۔ یہ ہے اتباع احسن، حسن اسلوب، حسن تدبیر، اچھے طریقے پر کام کرنا، کام کی اس طریقے پر شکل نکالنا کہ سامنے والوں کے دماغ میں اتر جائے۔ اس اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو موسیٰ اشعری دونوں کو یمن بھیجا اللہ کے دین کے تقاضوں پر۔ معاذ بن جبل کو اوپر کے علاقے میں بھیجا، ابو موسیٰ اشعری کو صحرا وغیرہ کی طرف نیچے بھیجا۔ تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے دونوں کو ہدایات دی، بشرا ولا تنفرا، کہ یمن تو جا رہے ہو لیکن یمن والوں کو خوشخبری سنانا ہے، نفرت مت دلانا کہ نفرت سے انسان ٹوٹتا ہے، کہ خوشخبری سے انسان بڑھتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی دعوت میں صرف دو چیزیں ہیں، ترغیب ہے اور اخلاق ہے، کہ مجمع کو جوڑنے کے لیے ترغیب دو، فضائل والا دین، فضائل والا علم۔ حضرت ابراہیم صاحب فرماتے دامت برکاتہم کہ جس طریقے پر تم اپنے وظائف پڑھتے ہو اس طرح میں فضائل اعمال صدقات کو بطور وظیفے کے پڑھتا ہوں۔ یہ ہماری انفرادی اعمال میں ایک عمل ہے فضائل اعمال کا مطالعہ۔ جب امت کے پاس فضائل کا علم نہیں ہوگا تو ترغیب کی کوئی بات نہیں کر سکتا۔ ترغیب کے علم کے لیے علم کے فضائل سنیں، تعلیم کے حلقوں میں، اللہ کے دین کی باتوں میں، علماء کے بیانوں میں، کہ فضائل کا علم سنے گا تو امت فضائل کی بات کرے گی۔ کہ امت کو دین میں آنے کے راستے صرف دو ہی ہیں، یا تو ترغیب ہے یا تو اخلاق ہے۔ کہ ترغیب سے مجمع جڑے گا، اور اخلاق میں سب سے بڑی چیز جھیلنا ہے۔ اخلاق میں سب سے بڑی چیز صبر ہے، جھیلنا ہے۔ انبیاء علیہ السلام جھیلتے تھے، صبر کرتے تھے۔ سے جہاں اللہ نے قرآن کریم میں تبلیغ کا حکم فرمایا ہے نا، اور تبلیغ کے حکم کے بعد اللہ تعالیٰ نے صبر کا حکم فرمایا۔ اب قرآن کریم کی اسٹڈی کرو، مطالعہ کرو۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی بات کس کی ہوگی جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاوے، وَعَمِلَ صَالِحًا، عمل کرتے ہوئے بلاوے۔ دعوت اور عبادت دونوں کو جمع کر کے قرآن نے آگے کہا ہے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ کام وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کی زندگی میں جھیلنا ہوتا ہے۔ ادعو إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ، اے محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دو، بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، حکمت سے ان کو قریب کرو، اچھے نصیحت سے ان کو قریب کرو۔ آگے قرآن میں ہے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ۔ اے محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، حکمت سے دعوت دینے پر بھی حالات آئیں گے، تو نبی اس طریقے پر صبر کرو جیسے پہلوں نے صبر کیا۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، غمگین مت ہو، دل میں کچھ مت کرو،
اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کی زندگی میں تقوی ہے اور جن کی زندگی میں نیکی ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت اس مجمع کے ساتھ ہے جن کی زندگی میں تقوی ہے اور جو صفت احسان سے زندگی گزارتے ہیں، نیکی کرتے ہوئے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ جہاں قرآن کریم میں دعوت کا حکم ہے وہاں صبر کا حکم ہے۔ یا ایھا المدثر، یہ چادر کو اوڑھنے والے نبی، تم کھڑے ہو جاؤ، آگے ہے وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے صبر کرو۔ قرآن کریم میں جہاں دعوت کا حکم ہے وہاں صبر کا حکم ہے کہ امت کو دین پر لانے کے لیے صرف دو ہی پہلو ہیں، ایک تو ترغیب والا علم، فضائل والا علم، اور ایک اچھے اخلاق، اور اخلاق کے اندر بھی سب سے بڑی جو بنیادی بات ہے وہ جھیلنا۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے خوب صبر کیا۔ ہمارے کام میں شکایتیں نہیں ہے، ہمارے کام میں صبر ہے۔ شکایتوں کا کھانا نہیں ہے، ہماری ہاتھوں صبر کا کھانا ہے۔ لوگوں سے کہوں گے شکایت ہو جائے گی، اللہ سے کہوں گے دعا ہو جائے گی۔ اللہ سے کہنا ہے کہ اللہ سے کہوں گے دعا ہو جائے گی، کہ باتیں اللہ سے کہو، لوگوں سے نہیں، کہ لوگوں کو کہنے سے شکایت زبان پر آئے گی، اور شکایت کرنے والا اور تنقید کرنے والا کام میں جڑ نہیں پاتا۔ حضرت علیہ صاحب فرماتے رحمۃ اللہ علیہ، کام میں لگنا تو بہت ہی آسان ہے، لیکن موت تک لگے رہنا بہت کم انسانوں کے حصے میں آیا ہے۔ دعوت انبیاء کے لیے صفات انبیاء چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کے لیے صفات انبیاء چاہیے، اور انبیاء کی سب سے بڑی دعوت، انبیاء کی سب سے بڑی صفت تحمل ہے۔ حلم اور بردباری و صبر انبیاء علیہ السلام کی صفت نہیں بلکہ نبوت کی علامت ہے۔ نبوت کی سب سے بڑی علامت صبر ہے، نبوت کی سب سے بڑی علامت حلم ہے، بردباری ہے، جھیلنا ہے۔ میرے آقا نے خوب صبر کیا امت کو قریب کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ حنین میں مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں۔ مال غنیمت، ایک انسان نے کہا کہ اللہ کے نبی آج کے مال غنیمت میں آپ نے انصاف نہیں کیا۔ میرے نبی کو کہا کہ آج کے مال غنیمت میں آپ نے انصاف سے کام نہیں لیا، تو آپ نے کہا اگر محمد رسول اللہ انصاف نہیں کریں گے تو کون انصاف کرے گا؟ اعدلوا، انصاف سے کام لو کہ انصاف تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا یا رسول اللہ یہ تو منافق ہیں، اگر آپ کہو تو میں اس کی گردن اڑا دوں، دعنی فضرب عنقہ یا رسول اللہ، میں اس کی گردن کو اڑا دوں۔ آپ نے کہا نہیں، میں نے اس کو فجر کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور حدیث پاک میں ہے جو فجر کی نماز کی پابندی کرتا ہے فی ذمت اللہ، وہ اللہ کے ذمے میں ہے۔ من صلاۃ الصبح فهو فی ذمت اللہ، رواہ البخاری، کہ جو انسان فجر کی نماز کی پابندی کرتا ہے وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی کی پکی حدیث ہے رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور دنیا ما فیہا سے بہتر ہیں۔ اور میرے نبی نے فرمایا اگر مجھے فجر کی سنتیں پڑھنے کے لیے مدینہ منورہ کی اونٹ راستے میں کچل ڈالے تو میں فجر کی 2 رکعت سنتیں نہ چھوڑوں۔ جب فجر کی 2 رکعت سنتوں کی اتنی بڑی اہمیت ہے تو فجر کی 2 رکعت فرض کی کیا اہمیت ہوگی؟ اس سے میرے نبی نے فرمایا جو انسان جو ٹھنڈی نمازوں کو پڑھے گا یقین مانو انسان جنت میں داخل ہو گیا۔ من صلی البردین دخل الجنہ، رواہ الترمذی، کہ جو انسان جو ٹھنڈی نمازوں کی پابندی کرے گا، علماء نے کہا ایک عصر کی نماز ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ 5 نمازوں کی پابندی کرو، اس میں درمیانی نماز کی پابندی کرو جو کاروبار کے بیچ میں آتی ہے، اور ایک فجر کی نماز کی پابندی پر اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ اور فرمایا میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ راتوں کے اندھیروں میں مسجدوں کی طرف چلنے والوں کو خوشخبری سناؤ کل قیامت کے میدان میں نور تام کی۔ بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، کہ راتوں کے اندھیروں میں پیدل چل کر مسجدوں میں آنے والوں کو کل قیامت کے میدان میں نور تام کی خوشخبری سناؤ، جو نور اس کے آگے بھی دوڑتا ہوگا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔
یہ نور اس کے آگے بھی دوڑے گا، اس کے داہنی طرف بھی دوڑے گا، اور وہ اللہ سے دعا کرے گا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور نور کی روشنی میں انسان جنت میں پہنچ جائے گا۔ جو لوگ فجر کی نماز کے پابند ہیں، یقین مانو وہ جنتی ہیں، کیونکہ راتیں کو اندھیروں میں، سردی کے موسم میں اسباغ الوضوء فی المکارہ، کہ ناگواریوں کے باوجود ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا کہ ٹھنڈی ہے، ناگواری ہے، اور ناگواری میں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر انسان ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے فجر کی نماز پڑھتا ہے، روایت میں ہے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر لیتے ہیں۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو ابو موسیٰ الاشعری کو فرمایا، آپ دونوں یمن جاتے ہو تو بشرا ولا تنفرا، وہاں جا کر خوشخبریاں سنانا، نفرت مت دلانا، حق کی تذکیریں کرو، باطل کے تذکیریں مت کرو، کہ حق کے تذکیروں سے حق پھیلتا ہے، کہ باطل کے تذکیروں سے کہ باطل پھیلتا ہے۔ حضرت عمر فرماتے تھے باطل کو خاموشی کے ساتھ مارو، امیت الباطل ابتر کی ذکر ہی، کہ باطل کا ذکر ہی مت کرو تو باطل ختم ہو جائے گا۔ ہمارے تبلیغ میں بھلائی کا حکم کرنا ہماری تبلیغ کا اصول ہے، کہ ایمان بنے گا تو انسان حرام سے بچے گا، کہ نماز بنے گی تو انسان بے حیائی سے رکے گا، کہ علم آئے گا تو انسان جہالت سے دور ہو جائے گا، کہ زندگی ذکر والی بنے گی تو غفلت ختم ہو جائے گی، اکرام آئے گا تو لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، اخلاص آئے گا تو ریا ختم ہو جائے گا، اللہ کے راستے میں نکلے گا تو پورے دین پر چلنے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ کہ بشرا ولا تنفرا، کہ اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں اور مقام پر لوگوں کو خوشخبریاں سنانا، کہ نفرتیں مت دلانا، کام نہیں کروں گے تو یہ ہوگا نہیں ہوگا، جو کرتے ہیں ان کی قدر کرے، جو نہیں کرتے ان کی فکر کرے، کہ جو کام کرتے ہیں وہ کام کرنے والا مجمع ہمارا معاون ہے۔ حضرت اللہ سے فرمایا کرتے رحمۃ اللہ علیہ، دعوت کے کام کی ذمہ داری ہر ایک انسان پر اکیلے کی ہے، ہر انسان یہ سمجھے میری اکیلے کی ذمہ داری ہے ساری انسانیت کو اللہ کے دین پر لانا۔ اگر کوئی میرا پائے گشت میں ساتھ کہتا ہے، مزید جماعت کے ساتھ کہتا ہے، تو احسان ہے کہ میرا تعاون کر رہا ہے۔ دکان میری ہے، دکان ہماری ہے، فرق ہے، میری ہے تو وقت کی پابندی ہوگی، گاہکوں کی پابندی ہوگی، گاہکوں کو پہچانے گا، وقت کی پابندی کرے گا کہ میری ہے۔ ہماری ہے تو بھائی بھی آئے گا، چچا بھی آئے گا، پھوپھا بھی آئے گا، بیٹا بھی آئے گا، یہ کوئی بھی بیٹھ لے گا، دعوت کا کام میرا ہے، مجھے کرنا ہے۔ پھر دوسری بات فرمائی، اے معاذ بن جبل یسرا ولا تعسرا، آسانی کر کے دین پیش کرنا، دین کو مشکل بنا کر پیش مت کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی تبلیغ میں رہبری ہے، رہنمائی ہے، یسرا ولا تعسرا، کہ دین میں آسانی پیدا کرو، دین میں آسانی پیدا کرو، کہ مجمع تمہاری بات کو سمجھے، یہ فصاحت ہے، یہ بلاغت ہے کہ تمہاری مجمع تمہاری بات کو سمجھے، کسی کی نقل مت اتارو، رٹی رٹائی بات مت کرو۔ یسرا ولا تعسرا، کہ دین کو آسان بنا کے پیش کرو، مشکل بنا کر پیش مت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا، اللہ نے مجھے آسان بنانے کے لیے، دین کو آسان بنانے کے لیے اللہ نے مجھے مبعوث کیا ہے۔ انما بعثت میسرین ولا تعسرین، کہ دین کو آسان بنا کر پیش کریں۔ تو ہمارے کامل روایت ترغیب ہے، ترغیب، اے محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، ان لوگوں کو خوشخبری سناؤ جو دین کی بات کو دل کے کانوں کے ساتھ سنتے ہیں اور سننے کے بعد اتباع احسن کرتے ہیں، فیتبعون احسنا، دین پر اچھی طریقے پر عمل کرتے ہیں، اچھی طریقے پر عمل کرتے ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے، اور ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں رہتے تھے۔ ابو درداء اس امت کے فقیہ ہیں۔ ابو درداء، میرے نبی نے کہا میری امت کا فقیہ ابو درداء ہے، میری امت کے سب سے بڑے عالم معاذ بن جبل ہیں، اعلمهم بالحلال والحرام، میری امت میں سب سے زیادہ حلال و حرام کو جاننے والے معاذ بن جبل ہیں۔ میری امت کے سب سے بڑے امیر ابو عبیدہ بن جراح ہیں، ہر امت کا کوئی امیر ہوتا ہے، میری امت کا امیر ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ عبد الرحمن رحمان کا تاجر ہے، خالد میرا سیف اللہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کے مناقب سنائے، صحابہ کے سامنے
صحابہ کی تعریف کی صحابہ کے سامنے، تم تو یہ ہو، تم تو یہ ہو. آپ نے کہا ایک ایسا انسان ہے کہ جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو آٹھوں دروازے سے پکار آئے گی، مرحباً مرحباً. تو سلمان فارسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا خوش نصیب وہ انسان کون ہوگا کہ جنت کے آٹھوں دروازوں سے مرحبا کی آواز آئے گی؟ آپ نے کہا ابو بکر. ابو بکر، جنت کے آٹھیں دروازے سے ابو بکر کی آواز آئے گی. پھر میرے نبی نے فرمایا ابو بکر کا جنت میں داخل ہونا یہ اس کے عمل کی بنیاد پر نہیں ہوگا، اس کے ایمان کی بنیاد پر ہوگا. پورا مجمع مستر ہوا، ابو بکر مستقیم رہے اللہ کے نبی کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد. اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کہ دین میں کمی ہو اور صدیق اکبر زندہ یہ نہیں ہو سکتا. ازواج مطہرات کی لاشیں مدینے کے بھیڑیے کھا سکتے ہیں اور صدیق اکبر کا بدن کا ٹکڑا ٹکڑا ہو سکتا ہے، اللہ کے راستے میں اپنی جان کو گنوا سکتا ہے، لیکن جس سطح پر محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم دین کو چھوڑ کر گئے تھے اس سطح میں کبھی نہیں آ سکے. اگر کوئی انسان زکوٰۃ کے دینے میں ایک رسی کا بھی انکار کرے گا تو مجھ سے جہاد کرتا رہوں گا، لڑتا رہوں گا یہاں تک کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے. دین کی حفاظت ابو بکر نے کی. رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے بڑے صحابی ہیں، بڑے صحابی. سلمان فارسی میرے نبی نے کہا ابو دردہ اس امت کے فقیہ ہیں، اور سلمان فارسی میرے اہل بیت میں سے ہیں. سلمان منا من اہل البیت، کہ سلمان تو اہل بیت میں سے ہے، سلمان فارسی ہمارے گھر کے آدمی ہے. حالانکہ سلمان فارسی ہماری طرح اجمی عربی نہیں ہے. سلمان نہ مکی ہے نہ مدنی ہے، کہ سلمان فارسی تو ایرانی ہے. انڈیا کی جس طرح ہم اجمی لوگ ہیں عربی نہیں ہے، سلمان فارسی بھی عربی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دین کا کام لینے کے لیے اللہ عربوں کا محتاج نہیں. نہ عربی کے اجمی پر فضیلت ہے، نہ اجمی کے عربی پر فضیلت ہے، نہ گورے کی کالے پر فضیلت ہے، نہ کالے کی گوری پر فضیلت ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں فضیلت والا کون؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں سب سے بڑا معزز وہ ہے جس نے محنت کر کے زندگی میں تقوی بنایا ہو، اللہ کا ڈر دل میں بنایا ہو، ایمان مضبوط ہو، دل میں تقوی ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں مکرم ہے. اللہ کی نگاہ میں سلمان فارسی میرے نبی نے کہا سلمان منا من اہل البیت، کہ سلمان فارسی تو اہل بیت میں سے ہے. ایک بار سلمان فارسی، صہیب رومی، بلال حبشی تینوں مسجد کے کونے میں بیٹھے ہیں اور قیس ابن بطاقیہ ان تینوں کے پاس آیا. کہا تم تینوں دین کا کام زیادہ نہیں کر سکتے؟ تو سلمان فارسی نے پوچھا کیوں نہیں کر سکتے؟ کہ تم تو اجمی ہو، ہم عربی ہیں، قرآن بھی عربی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی لغت کی لینگویج بھی عربی ہے، تو ہم جتنا عرب کا مجمع ان کو ساتھ دے سکتا ہے. بلال تم تو ایتھوپیا سے آئے ہو، صہیب تم تو اٹالی روم سے آئے ہو، اور سلمان تم تو فارس ایران سے آئے ہو، تمہاری زبان عربی نہیں، اسے تم اللہ کے نبی کا دین کا ساتھ نہیں دے سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے بڑے صحابی حضرت معاذ بن جبل امام العلماء مسجد کے کونے میں بیٹھے اس کی بات سنتے جا کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیس بن بطاقیہ نے ان تینوں کے بارے میں یہ بات کہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں زبان نہیں دیکھی جاتی، اللہ کی نگاہ میں قربانی دیکھی جاتی ہے. حضرت علیہ صاحب فرماتے تھے قربانی ہوگی، قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ خطرات کے ماحول میں تمہاری حفاظت کرے گا. جب امت سے قربانی ختم ہو جائے گی اللہ بادشاہت کے ماحول میں امت کو مٹائے گا. جب بھی دین چمکا ہے قربانی سے چمکا ہے، اور جب بھی دین چمکے گا قربانی سے چمکے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ بندے کی طلب دیکھی جاتی ہے، بندے کی قربانی دیکھی جاتی ہے کہ بندے کے دل میں طلب کتنی ہے، قربانی کتنی ہے. جب معاذ بن جبل نے بات کہی اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ ہمارے غصے کے لالدار ہو گیا. آپ جب غصے ہوتے تھے نا تو آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا. آپ نے کہا الصلاۃ جامعہ، لوگوں مسجد میں نماز پڑھو. پورا صحابہ کا مجمع مسجد نبی میں آ چکا، یہ اعلان تھا لوگوں کو جمع کرنے کا الصلاۃ جامعہ. یہ پورا کا پورا مجمع مسجد نبی میں نماز پڑھے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم مسجد کے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا میں قیس ابن بطاقیہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ نے اس کو جہنم کی طرف دھکیل دیا. صحابہ
اللہ نے اس کو جہنم کی طرف دھکیل دیا ایک جملے کی وجہ سے۔ اللہ دین کا کام کس سے لے لے کسی کو پتہ نہیں کہ دین کا کام تو اندر کی طلب سے کھلتا ہے، اندر کی قربت کے ذمہ دار کون؟ کہ وہی ذمہ دار ہے جو قربانی کے ساتھ چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وراثت نہیں ہے، نبوت میں وراثت نہیں، تبلیغ میں وراثت نہیں، یہاں قربانی ہے۔ دعوت کا کام وراثت سے نہیں چلتا، دعوت کا کام تو رونے سے چلتا ہے۔ ہمارے کام میں زور نہیں ہے، ہمارے کام میں زاری ہے۔ دعوت کا کام زور سے نہیں چلے گا، دعوت کا کام تو زاری سے چلے گا۔ زور بہت مضبوط ہوئے، دعوت کا کام زور سے نہیں چلتا، دعوت کا کام تو زاری اللہ کے سامنے راتوں کی تنہائی میں رونے سے چلے گا۔ اگر ہمارے پاس یوسف علیہ السلام کی طرح حسن و جمال نہیں تو کم سے کم یعقوب علیہ السلام کی طرح رونا پیدا کر لیں۔ یوسف علیہ السلام کی طرح نہ جمال ہے نہ جلال ہے تو یعقوب علیہ السلام کی طرح رونے والے بن جائیں تو اللہ کام بنا دے گا، جسے یعقوب کے کام بنائے، یعقوب علیہ السلام کے کام بنائے۔ یہ ساری باتیں قرآن سے کر رہا ہوں۔ یعقوب علیہ السلام کے اللہ نے کام بنائے، کس سے بنائے؟ کہ روتے روتے وَبِيَزَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، کہ روتے روتے ان کی آنکھیں سفید ہو چکی تھی، بینائی ختم ہو چکی تھی۔ یوسف علیہ السلام کی طرح حسن و جمال نہ مل سکے تو یعقوب علیہ السلام کی طرح زاری پیدا کر لو، اللہ کام بنا لے گا۔ یعقوب علیہ السلام کو کیوں اللہ نے نابینا کیا؟ ابن کثیر کی روایت، پکی روایت، یعقوب علیہ السلام تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں اور یوسف علیہ السلام سامنے سو رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا حسن، 11 بیٹے ہیں، 11واں بنیامین ہے، 12واں یوسف علیہ السلام ہے۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے ایسی خوبصورتی عطا فرمائی تھی کہ آدھی خوبصورتی اللہ نے پوری دنیا کے انسانوں پر تقسیم فرمائی اور آدھی خوبصورتی اللہ نے یوسف علیہ السلام پر تقسیم فرمائی۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری، آنچے ہما خوبا دارت تو تنہا داری۔ نبی یوسف علیہ السلام کا جمال اللہ کے نبی کی خوبصورتی سب سے زیادہ ہے۔ میرے نبی کو چھوڑ کر یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی پورے عالم کے انسانوں سے زیادہ تھی۔ قولوا ما هذا الا بشرا ان هذا الا ملک کریم۔ جب زلیخا اپنی تہمت کو چھپانے کے لیے جب اس نے دعوت کی تھی، فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعطت لہن متکئا وآتت کل واحدہ منہن سکینا وقالت اخرج علیہن۔ زلیخا نے مصر کے ماحول میں، مصر کے محل میں ساری مصر کی عورتوں کو جمع کیا۔ سنا کہ میرے بارے میں مارکیٹ میں الگ الگ باتیں ہو رہی ہیں، میری کیریئر کے بارے میں، میرے کردار کے بارے میں لوگ غلط بیانی دے رہے ہیں یہاں کی عورتیں، تو سب کی کھانے کی دعوت کی۔ فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعطت لہن متکئا، سب کے لیے بہترین قسم کی میز رکھی اور اوپر فر رکھی اور ہاتھ میں چھری دی۔ پھر کہا یوسف علیہ السلام کو پتہ نہیں باہر کیا منظر ہے۔ پھر زلیخا نے کہا یوسف تو غلام تھے، تو وقال اخرج الیہن، تھوڑا باہر آؤ یوسف۔ فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، فوراً وہاں کی عورتوں نے اپنی چھریوں سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا۔ فلما، سیب کاٹنے کی جگہ پھل کاٹنے کی بجا خوبصورت اتنے تھے کہ اپنی انگلیوں کو ہی کاٹ ڈالی، پتہ نہیں چلا۔ اور کیا بولی؟ ان ھذا الا ملک کریم، یہ کوئی انسان نہیں ہے تو کوئی فرشتہ لگ رہا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کٹوا دی، کاش میرے محبوب کو دیکھتی تو اپنے گردنیں کٹوا دیتی۔ یہ میرے نبی کا حسن و جمال تھا۔ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی تھی۔ یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام نماز پڑھ رہے، یوسف علیہ السلام سامنے سوئے ہیں۔ چھوٹے بیٹے کی محبت باپ کے دل میں زیادہ ہوتی ہے تو نماز کی نیت باندھی یعقوب علیہ السلام نے۔ نماز کس کے لیے ہے؟ بولو، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ اے محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے میری نماز بھی، میری قربانی بھی، میرا زندہ رہنا، میرا مرنا رب العالمین صرف تیرے لیے ہے۔ تندرستی بھی تیرے لیے، بیماری بھی تیرے لیے، جینا بھی تیرے لیے اور مرنا بھی تیرے لیے، اور نماز بھی تیرے لیے اور قربانی بھی تیرے لیے۔
ساری عبادت مولا میں تیرے لیے کر رہا ہوں. تو نماز میں نظر پڑ گئی یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی. جتنا انسان بڑا ہوتا ہے، امتحان بڑا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کی تربیت کرتے ہیں. دعوت کا کام تربیت کا ہے، خالی گھومنے کا نہیں ہے. دعوت تربیت چاہتی ہے، اور جتنے بھی اعمال دعوت، یہ اعمال دعوت اعمال تربیت ہے. چاہے وہ تعلیم کا حلقہ ہو، عمومی گشت ہو، جتنے بھی اجتماعی 8 اعمال ہیں، انفرادی 8 اعمال ہیں. رات کو سوتے وقت محاسبہ کریں کہ انفرادی اعمال میں کوئی عمل رہا ہے یا اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں اجتماعی عمل کو کبھی رہی ہے. اللہ کے سامنے توبہ کریں، محاسبہ کرو. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے نفس کی نگرانی کیا کرو اس سے پہلے کہ تمہارے عمل کا حساب اللہ کی بارگاہ میں ہوئے. یہ محاسبہ کرنے سے آدمی بچ جاتا ہے. مقام پر رہ کر بھی آدمی سوچے رات کو سوتے وقت میرا دن میں عمل کاروبار میں کتنا گزرا، مسجد میں کتنا گزرا، ملاقاتوں میں کتنا گزرا، کہ میرا زبان بہت چلتی ہے، میرا عمل بہت چلتا ہے. ایسا نہ ہو کہ زبان سے مذاکرے دن کے زیادہ ہو اور عمل زیرو ہو. حضرت فرماتے تھے عمل کی جگہ لے لی باتوں نے اور محنت کی جگہ لے لی مذاکروں نے. کہ محنت کی جگہ پر آ گئے مذاکرے اور عمل کی جگہ پر آ گئی باتیں. عمل کی جگہ لے لی باتوں نے، محنت کی جگہ لے لی مذاکروں نے. حضرت فرماتے تھے دین میں محنت کرو ہڈیوں کو پگھلانے والی اور راتوں کو دعا کرو دلوں کو تڑپانے والی. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اے محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم آپ تھکا دینے والی دعوت کی محنت سے فارغ ہو جاوے. ابن کثیر میں لکھا ہے دعوت سے نہیں، تھکا دینے والی دعوت. نبی جی تھکا دینے والی دعوت سے آپ فارغ ہو جاوے نا تو آپ کا کام ہے نصب اس لکڑی کو بولے جس لکڑی کو زمین میں گاڑ دیا جاوے. نبی آپ نماز میں آ جاؤ، میرے سامنے عبادت میں کھڑے ہو جاؤ. کہ ملاقاتیں کر کے گھر نہیں جانا کہ ملاقاتیں کرنے کے بعد پھر نماز پڑھنی ہے. اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ مخاطب کے دل کو نرم کر دے گا. تھکا دینے والی دعوت، اے محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم تھکا دینے والی دعوت سے فارغ ہو جاؤ. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، یا تنفع یہ تعقیب مع الوصل کے لیے آتا ہے. ملاقاتوں سے فارغ ہوتے ہی آپ کا کام عبادت پہ کھڑے ہو جاؤ. اچھا منی بدلی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا ہے زمانے جاہلیت کے بعد اسلام قبول کیا کہ آپ فجر کی نماز کے بعد ملاقاتوں میں نکلے. 2.5 گھنٹے تو ہمارے بزرگوں نے ترتیب سے بنائے ہیں. ابھی ہماری جماعت آنند میں کام کر رہی ہے، وہاں 8 گھنٹے والے ساتھی ہیں. 8 گھنٹے والے الحمدللہ. یہاں بھی بہت بڑا کام کرتے ہیں پالمپور میں ساتھی ذمہ دار. 8 گھنٹے جن کے دل میں لگی ہے وہ کرتے ہیں، وہ عمل کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں. اللہ نے ان کو لگایا ہے. اللہ سے دعوت کی عظمت مانگو. رات کی خلوتیں گندی ہوگی تو کام سے محروم ہونے کا خطرہ ہے. بقول مولانا ابراہیم صاحب دعوت برکاتہم کہ راتوں کی خلوتیں جب گناہوں کے ساتھ ملوث ہو جاتی ہیں دعوت کی عظمت اللہ دلوں سے نکال دیتا ہے. جس کی خلوتیں پاک ہوگی اس کی مجلس پاک ہوگی. خلوتیں صحیح ہوگی، مجلس صحیح ہوگی. خلوتیں اللہ سے ملنے کے لیے ہیں، خلوتیں گناہوں میں نہیں ہیں، خلوتیں اللہ کی ملاقات کے لیے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد نکلے. آپ ملاقات کر رہے تھے اور پیچھے آپ کا چچا ابو لہب تھا اور ابو لہب کہتا لوگوں اس کی بات مت سنو، انہو صابی، یہ تو دین سے بددل ہو چکا ہے. سگا چچا گھر سے مخالفت ہے، سگا چچا ہے گھر سے مخالفت. حالانکہ اللہ کے نبی کی پیدائش پر ابو لہب نے اپنی باندی کو آزاد کر دیا تھا. اپنی باندی کو اہل علم نے لکھا ہے ابو لہب کو ہر سوموار کے دن اس کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے. حیث صحابہ میں ہر پیر کے دن منڈے کے دن اللہ اس کے عذاب کو ہلکا کرتے ہیں. کیوں؟ جب میرے نبی کی پیدائش کی خبر سنی تھی تو مارے خوشی کے کہ میرا بھتیجا پیدا ہوا ہے، ابا دنیا سے جا چکے تھے، تو مارے خوشی کے اپنی باندی کو آزاد کر دیا. جس باندی نے آ کر خوشخبری سنائی تھی اسی دن اللہ کے نبی کی پیدائش کی خبر سن کر باندی کو آزاد کیا تو اللہ نے اس کے پیر کے دن اس کے قبر میں عذاب کی تخفیف ہو جاتی ہے. لیکن میرے نبی نے جب دعوت کا کام شروع کیا تو مخالفت گھر سے ہوئی. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، نبی کے سب سے پہلے اپنے قریبی خاندان کو ڈراؤ. ایسا رہو کہ بیٹا باپ تبلیغ میں ہو، بیٹا پبلک میں ہو.
نبی، لیکن دیکھو ساتھی محنت کرے اللہ ہدایت دے گا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بہت بڑا ذمہ دار بہت بڑا کام کرتے ہیں، کیا جو دوسروں پر محنت کرتا ہوگا اپنے بیٹوں پر محنت نہیں کرتا ہوگا؟ نوح علیہ السلام نے کتنی محنت کی 250 برس بیٹا کہ بیٹے نے ایمان قبول نہیں کیا، بلکہ جب عذاب آیا عذاب تو اس نے دلیل پیش کی، بیٹا ارکب معنا ولا تکن من الکافرین، ارے بیٹا اللہ کا عذاب پانی کا آ چکا ہے تو سوار ہو جا کشتی میں ہمارے ساتھ، کافروں میں سے مت ہو، اللہ کے نافرمانوں میں سے۔ تو کیا دلیل کی؟ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا گھبرانے کی ضرورت، آپ تمہارا کام کرو، میں تو پہاڑی پر چڑھوں گا جو مجھے پانی سے بچائے گا۔ تو فوراً نوح علیہ السلام کی تبلیغ بولی ہے، قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، بیٹا اللہ کا عذاب آ چکا ہے، اللہ کسی کو چھوڑنے والا نہیں ہے مگر میرا اللہ جس پر رحم کرے۔ یہ بات چل رہی تھی، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، سمندر کی موج نے باپ اور بیٹے کو الگ کر دیا، بیٹا غرق ہو گیا، اور میرے اللہ نے کہا نوح خبردار کبھی اس کو تم بیٹا مت کہنا۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسأل لما لیس لک به علم انی اعیدک ان تکون من الجاہلین۔ کیا قرآن کریم اللہ نے دعوت کو کھولا ہے، اے نوح یہ تیرا بیٹا نہیں ہو سکتا، اس کا عمل صحیح نہیں ہے، اس کا عمل صحیح نہیں، انہ عمل غیر صالح، یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، تیرا بیٹا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت کے کام کو سمجھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم فجر کے بعد ملاقاتوں میں نکلے، ابو لہب نے کہا اس کی بات مت سنو، اور آپ بات کر رہے تھے اور ایک انسان نے میرے نبی کے چہرے پر تھوکا، نبی کے چہرے پر فمنہم من کفر فی وجہہ، اللہ کے نبی کے چہرے پر تھوکا ہے، نبی کا خوبصورت چہرہ، قرآن میں میرے نبی کے چہرے کی قسم کھائی، والضحیٰ، نبی تیرے روشن چہرے کی قسم۔ امام راضی کا 3 ترجمے ہیں، اس کے ایک ترجمہ یہ ہے والضحیٰ، تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، تیرا رب تجھے کیسے چھوڑ سکتا ہے، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، نبی کی آخرت دنیا سے بہتر ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ میں تیری قربانیوں کی بنیاد پر تجھے اتنا دینے والا ہوں کہ تو راضی ہو جائے گا۔ میرا نبی کو آخرت میں وہ مقام دے گا، جنت کی چابی میرے نبی کے ہاتھ میں ہوگی، حمد کا جھنڈا میرے نبی کے ہاتھ میں ہوگا، اللہ اکرام کرے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا، آپ اللہ کے نبی ہیں۔ قرآن میں اللہ نے نبی کی قسم کھائی ہے، نبی تیری روشن چہرے کی قسم، نبی تیرے شہر کی قسم، لا اقسم بهذا البلد، نبی تیرے جان کی قسم، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، نبی تیرے نبوت اور رسالت کی قسم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، نبی کے اخلاق کی قسم، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے محبوب آپ تو اخلاق عظیمہ کے مالک ہیں۔ میرا نبی آگے ملاقات کر کے آگے نکلے، دوسرے اللہ کے نبی کے چہرے پر مٹی ڈالی، وَمِنْهُمْ مَنْ حَصَىٰ عَلَيْهِ التُّرَابُ، ایک نبی کے چہرے پر تھوکا، نبی کے چہرے پر مٹی ڈالی۔ آپ تھوڑے آگے گئے اللہ کے بندوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے، تو ایک انسان میرے نبی کو گالیاں بولی، وَمِنْهُمْ مَنْ سَبَّهُ حَتَّىٰ انْتَصَفَ النَّهَارُ، یہاں تک کہ زوال کا وقت ہو چکا، زوال کا وقت، سورج ڈھلنے کا، ظہر کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ فجر کے بعد تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کی گلیوں میں اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی دعوت دے۔ نبی کا مقام کتنا اونچا، نبی ان الجنت لحرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، میرے نبی نے کہا، میرے نبی نے فرمایا تمام نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک کہ محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ وَإِنَّهَا لَحُرِّمَتْ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّىٰ تَدْخُلَهَا أُمَّتِي، تمام امتوں پر بھی جنت حرام ہے جب تک کہ محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ نبی کی برکت اس امت کا بھی مقام ہے، خیر امت، خیر امت، اس کی تفصیل میں جاؤ کیا قرآن نے باتیں کی ہے، خیر امت کا لقب کیوں ملا ہے،
تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ صرف نماز پڑھنے والی امت نہیں ہے، اپنی نماز کے ساتھ دوسروں کی نماز کی فکر کرتی ہیں، امت کو بھلائی کا حکم کرتی ہیں، گھر گھر جا کر ملاقات کرتی ہیں، اللہ کے بندوں کو اللہ سے قریب کرتی ہیں. خیار من امتی من دعا الی اللہ وحبب عبادہ الی اللہ، رواہ ابو داؤد. میری امت کا سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بنا دے، اللہ کے بندوں کو دعوت دے کر اللہ کا محبوب بنا دے. جب انسان اللہ کے بندوں کو من دعا الی اللہ، اللہ کی طرف بلائے گا، وحبب عبادہ اللہ، تو وہ بندہ اللہ کا محبوب بن جائے گا. جب اللہ کا محبوب بن جائے گا، اللہ اس کی دنیا اور آخرت کے مسائل کو حل کر لے گا. میرے نبی کو لوگوں نے گالیاں اور یہاں تک کہ سورج سر پر آ چکا، گھر پر تشریف لائے، آپ کے چہرے پر تھوک بھی ہے اور آپ کے چہرے پر گرد و غبار بھی ہے، گالیاں سن سن کے دل ٹوٹ چکا ہے، اور آپ گھر پر تشریف لائے. آپ کی پیاری بیٹی زینب نے میرے نبی کو دیکھ لیا، گھر پر آئے کہ چہرے پر تھوک بھی ہے، مٹی بھی ہے، گالیاں سن سن کے چہرے پر اثرات ہے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. میرے اللہ نے میرے نبی کے بارے میں کہا، نبی ہم جانتے ہیں تیرا سینہ تنگ ہو رہا ہے. مکہ کی سرکار بارے اللہ کو معلوم تھے، لیکن دعوت کی ابتدا گراوٹ ہے، دعوت کی انتہا کامیابی ہے. بدایت الدعوہ المکارہ ونہایتہ النجات، کہ دعوت کی ابتدا ناگواریوں سے ہوگی اور دعوت کی انتہا کامیابی سے ہوگی. ابھی ہم جانتے تیرا سینہ تنگ ہو رہا ہے. انا کفیناک المستہزئین. گھر پر آئے بیٹی میرے نبی کو دیکھ لیا اور دیکھنے کے بعد کہا، ابا جان. فاقبلت جاریۃ بعص من ماء. پیالے کے پانی کو لے کر میرے نبی کے چہرے کو صاف کر رہی تھی اور ٹپ ٹپ زینب کی آنکھوں سے آنسو گرے تھے. تو میرے نبی نے اپنی بیٹی کو روتا دیکھا تو آپ نے کہا، زینب مت رو، اللہ تعالیٰ تیرے ابا کی آسمانوں پر حفاظت کر رہا ہے. یوسف علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں یعقوب علیہ السلام کے سامنے. نماز کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. تو نماز میں نظر پڑی بیٹے کی طرف، کتنا خوبصورت بیٹا ہے. اللہ نے کہا، یعقوب نماز میں میرا غیر. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، دل میں صرف تو ہی تو ہے اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. زبان سے ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے اور دل میں بیٹے کی محبت ہے، نظر بیٹے پر ہے. یعقوب خبردار، جس آنکھ سے تو نے اپنے بیٹے کو دیکھا ہے اس آنکھ کو میں نابینا کر دوں گا. جس بیٹے کو تو نے قریب سے دیکھا ہے اس بیٹے کو میں تجھ سے جدا کر دوں گا. 40 سال تک بیٹا یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام سے جدا رہے اور روتے روتے اپنے بیٹے کے فراق میں روتے روتے سورہ یوسف کا قصہ پڑھو گے. عجیب قرآن کریم کی باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں. دعوت کے اصول اللہ نے سورہ یوسف میں کھولے ہیں اور آخر میں اللہ نے فیصلہ سنا دیا ہے، انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. سورہ یوسف کے ختم پر اللہ نے کہا، جس کی زندگی میں صرف 2 باتیں ہوگی اللہ اس کی محنت کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. جس کی زندگی میں تقوی ہوگا. یوسف علیہ السلام زلیخا کی دعوت سے بچے ہیں اور زلیخا کی دعوت سے گناہ کے کام میں نہیں آئے بلکہ اپنے آپ کو دوڑایا ہے. جو اپنے آپ کو متقی بنائے گا ویصبر، اور جو صبر سے زندگی گزارے گا. صبر کا ایک ترجمہ ہوتا ہے جمنا، جو دین کے کام میں جمے گا. میرا اللہ کا قانون ہے لا یضیع اجر المحسنین. اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے والوں کے اللہ اجر کو ضائع نہیں کرتا. حالات آتے ہیں، حالات گھبرانے کا نہیں، حالات کو تربیت کے لیے آتے ہیں. حالات آتے ہیں تربیت کے لیے اور مدد آتی ہے تسلی کے لیے. حالات کسی انسان کو ہلاک کرنے نہیں آتے، اللہ تربیت کرتا ہے. انما العطایا علی بطن البلایا. عربی کا مقولہ ہے کہ عطایا بلاؤں پر سوار ہو کر آئیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو عطایا ملنے والے ہیں، جو بخشش ملنے والی ہے، یہ بغیر حالات کے نہیں مل سکتی. صلی اللہ پاک انبیاء علیہ السلام کو آزماتے ہیں، علماء کو آزماتے ہیں، اہل دل کو، بزرگوں کو آزماتے ہیں، دین کے کام کرنے والے دعوت کے ساتھیوں کو آزماتے ہیں. گھروں پر حالات ہیں، گھر نہیں ہیں، گھروں میں پریشانیاں ہیں. اللہ جنت میں اللہ ہماری پیشانیوں پر انبیاء کا نور دلوائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے.
یاتی یوم القیامت نورہم مثل نورہم الانبیاء، کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پیشانیوں پر اللہ پاک انبیاء کا نور دلوائے گا۔ تو جو اللہ کے دین کی بات کو سنتے ہیں اور سننے کے بعد اچھے طریقے پر عمل کرتے ہیں، سلمان فارسی مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور ابو درداء ملک شام میں رہتے تھے، تو ابو درداء نے سلمان فارسی کو خط لکھا کہ سلمان مدینہ منورہ چھوڑو، ملک شام آ جاؤ۔ ملک شام کہ کیوں ملک شام؟ کہ دونوں دوست کے ملک شام کی ہوا بڑی معتدل ہے، مدینہ کھجوروں کا علاقہ ہے، حجاز کا علاقہ میں کھجور کے سوا کچھ نہیں پکتا تھا، اور ملک شام قرآن کریم اللہ نے جہاں کہا بارکنا حولہ، اس سے مراد سرزمین سیریا ہے، سرزمین ملک شام، جہاں زیتون کی کھیتی ہے، اچھے پھل ہیں، آب و ہوا بڑی معتدل ہے، اور ملک شام نبیوں کا مسکن بھی ہے، نبیوں کا مدفن بھی ہے، انبیاء علیہ السلام کے رہنے کی بھی جگہ ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے دفن ہونے کی جگہ ملک شام میں فلسطین ہے، سیریا ہے، اردن ہے اور لبنان، یہ چاروں کو ملک شام بولا جاتا تھا، اب ٹکڑے ہوئے، یہ چاروں کا علاقے کو ملک شام بولتے ہیں۔ کہ سلمان مدینہ چھوڑو ملک شام آ جاؤ، کہ ملک شام کی ہوا بڑی معتدل ہے۔ سلمان فارسی نے خط کا جواب دیا کہ ابو درداء، کوئی زمین کسی انسان کو قیمتی نہیں بناتی، آدمی کی قیمت تو اس کے عمل سے ہوتی ہے، چاہے کوئی بھی زمین ہو۔ پھر حدیث پاک سنائی، من بطا به عمله لن يسرع به نسبه، کہ جس آدمی کو اس کا عمل اس کو نیچے گرا دے، اس کی برادری اس کو آگے نہیں بڑھا سکتی۔ کہ ملک شام کا علاقہ بڑا اچھا، سید علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ کے درمیان جب اختلافات چلے، اختلاف تو ہوگا، خلاف نہیں ہونا، اختلاف الگ ہے، خلاف الگ ہے، کہ اختلاف تو ہوگا، گھر میں بھی ہوتا ہے، علماء میں بھی ہوتا ہے، کہ اختلاف تو رحمت ہے، لیکن خلاف تو انسان کو خلاف دل مخالفت اختلاف ہوگا، رائے کا اختلاف۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نماز پڑھتے رفع یدین کے بغیر، امام صاحب وہ نماز میں رفع یدین نہیں کرتے، رکوع میں سجدے میں، امام شافعی رفع یدین کرتے ہیں، اختلاف ہے۔ امام شافعی امام حنیفہ کی قبر پر گئے، اور قبر پر جانے کے بعد اپنے شاگردوں کے ساتھ قبر پر گئے بغداد میں، تو وہاں جا کر رفع یدین نہیں کیا، اختلاف تھا، خلاف نہیں تھے، تو شاگردوں نے کہا حضرت آپ کا تو مسلک ہے رفع یدین کرنا رکوع میں سجدے میں، فرمایا اس قبر والے کے احترام میں نہیں کیا۔ امیر معاویہ اور علی کے درمیان چلی تھوڑی بات، حضرت اس کی بات کر رہا حضرت ابو، ایک صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کے ساتھ تھے، علی کے ساتھ، بڑے ہوشیار صاحب ابو ہریرہ، نام سنا ہے؟ ہریرہ بولتے بلی کے بچے کو، ان کا نام ہے عبداللہ عبد الرحمن، اللہ کے نبی کی مجلس میں آتے تھے، وہ بڑی بڑی آستین، وہ کہتے ہیں کشمیر کی جماعت والے آستینیں بڑی بڑی، اس میں بلی کے بچے کو لے کر آتے تھے، تو ایک بار بلی کا بچہ بھاگا چاروں بیان میں اللہ کے نبی کے مجلس میں، اور بولتے ہیں عربی میں ہررتن بولتے بلی کو، اور بلی کے بچے کو بولتے ہریرہ، چھوٹا بچہ۔ تو آپ نے کہا یا ابا ہریرہ، ایک بلی کے بچے کے بعد تم کیا کرتے ہو؟ ان کا نام ہوگا ابو ہریرہ، پوری دنیا ان کو نام سے نہیں جانتی، اللہ کے نبی کی زبان سے نکلے جملے سے جانتی ہے ابو ہریرہ۔ ابو ہریرہ حضرت علی کے ساتھ تھے، حضرت علی کے ساتھ، لیکن جب کھانے کا وقت ہوتا تھا تو وہ امیر معاویہ کے پاس چلے جاتے تھے کھانے کے وقت میں، تو لوگوں نے کہا ابو ہریرہ تم علی کی فوج میں ہو، اور دیکھو ہر فوج کے قانون ہوتے ہیں، تم علی کے ساتھ ہو اور کھانا یہاں آتے ہو، فرمایا علی حق پر ہے تو میں حق کا ساتھ دوں گا، علی حق پر ہے تو میں حق کا ساتھ دوں گا، لیکن تمہارا کھانا اچھا ہوتا ہے، کیونکہ شامی لوگوں کا دسترخوان وسیع ہوتا تھا، یا تو کھجوروں کے سوا کچھ نہیں ہے، حجاز والے تھے، مکہ مدینہ والے، وہاں کھجور کے ساتھ نہیں، اور تم شام سے آئے ہو، وہاں تو انگور بھی ہے اور یہ بھی ہے، کہ تمہارا دسترخوان کا ٹھیک ہے کھاؤ۔ یہ محبتیں تھی، کام کرتے کرتے محبتیں پیدا ہو جائیں۔ تو میں کہہ رہا تھا اللہ کے دین کی بات کو دھیان کے ساتھ سننے کے بعد اچھے طریقے پر عمل کرنا۔ اللہ نے ان دو طبقے کے بارے میں فرمایا، یہی وہ طبقہ ہے جن کو اللہ نے ہدایت دی، اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، یہی وہ مجمع ہے جن کو اللہ نے ہدایت کی دولت سے مالا مال کیا، اور یہ عقل مندوں کا مجمع ہے، کہ اللہ کے دین کی بات کو سننے کے بعد اس پر عمل کرنا۔ کہ عمل کیا ہے؟ کہ تبلیغ کو اپنی صلاحیت کو ٹھکانے لگانا، صلاحیت کو ٹھکانے لگانا۔ میرے نبی نے فرمایا
الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ کہ لوگوں کے پاس ایسی صلاحیت ہے جیسے سونے اور چاندی کی کانیں. یہ پالم پورے پتہ چل جاوے کہ اس زمین کے نیچے سونا ہے تو زمین قیمتی بن جائے گی. اس زمین کے نیچے زعفران ہے وہ زمین قیمتی بن جائے گی. اس زمین کے نیچے پیٹرول ہے تو وہ زمین قیمتی بن جائے گی. کہ لوگوں میں ایسی صلاحیتیں ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کانیں. لیکن صلاحیت لگتی ہے حوث پر, نفسانی خواہشات پر لگتی ہے, منمانی پر, ربمانی پر نہیں. منمانی چاہیے تو تبلیغ میں نکلے, نہیں چاہا تو نہیں نکلے. ربمانی تبلیغ کا کام کا خلاصہ نفس کو کچلنا ہے اور مشورے پر چلنا ہے. کہ نفس کو کچلو, مشورے پر چلو. کہ مشورے میں کیا کہ مشورے کی بنیاد نفسانیت کو ختم کرتی ہے. صحابہ نے بڑی مانی بات, اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک وسلم مسجد کے اندر, مسجد میں دیکھا مسجد میں پورا مجمع, کوئی ادھر کھڑا ہے کوئی ادھر کھڑے ہیں صحابہ, تو آپ نے کہا اجلسو, بیٹھ جاؤ, اجلسو. تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ مسعود مسجد کے دروازے کے پاس کھڑے تھے, وہی بیٹھ گئے جہاں چپل رکھنے کی جگہ ہوتی ہے. تو کہا عبداللہ تم وہی بیٹھ گئے, آپ کا جو اشارہ ہے یہ لوگوں کی طرف سے جو مسجد نبی میں کھڑے ہیں. تو کہا میرے نبی نے مطلق کہا ہے بیٹھ جاؤ, اگر میں نہیں بیٹھا نا اور اگر میری موت آ گئی تو کل قیامت کے میدان میں نبی کے لائے ہوئے دین پر کبھی نہیں اٹھوں گا. زندگیوں میں اطاعت تھی. اطاعت بہت بڑی چیز ہے. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا کہ اطاعت کرو ہدایت پاؤ گے. سے ہمارے تبلیغ میں اطاعت ہے. مولانا اللہ صاحب دعوت برکات فرماتے ہیں کہ مجھے مولانا علی جیسا نبی نے نصیحت فرمائی, احمد صاحب اپنے اوپر نگراں مقرر کرنا, اپنے اوپر نگراں مقرر کرنا. جو بڑوں کی نگرانی میں چلتا ہے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے. ہمارے بڑے کون؟ ہمارے مسجد کے ساتھی. ہمارے مسجد کے ساتھی ہمارے بڑے ہیں, ہمارے علماء ہمارے بڑے ہیں, ان کی نگرانی میں چلے گا. ٹوکنے والا مقرر کرو, ٹوکنے والا, کہ ٹوکنے والا مقرر ہوگا نا تو ہماری تربیت ہوگی کہ ٹوکنے والا ہمیں ٹوکے ہماری غلط باتوں پر. کہ جماعت میں کبیر ہوتا ہے, سب ساتھی امیر نہیں ہوتے, کہ جماعت میں ایک ذمہ دار ہوتا, باقی ساتھی معمول ہوتے ہیں. اور امیر اچھے طریقے پر ساتھیوں کی تربیت تو اللہ کرتا ہے لیکن ساتھیوں کی اصلاح کرتا ہے. اللہ تعالیٰ امیر کے دل پر کام کھولتا ہے, ذمہ دار کے دل پر اللہ کاموں کو الہام کرتا ہے کہ اطاعت آ جائے, منمانی نہ ہو, اطاعت ہو. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا اطاعت کرو گے تو ہدایت ملے گی. ہیں ڈاکٹر نے جو کہا ہے تو دوا بھی پینی ہے اور پرہیز بھی کرنا ہے. بیمار ڈاکٹر کی نگرانی میں رہتا ہے اور پرہیز بھی کرتا ہے کہ ڈاکٹر کی بات کو مانتا ہے. میرے نبی اللہ نے بڑی صلاحیتوں کو دین کے کام میں لگاؤ, کہ صلاحیتوں کو ٹھکانے لگاؤ. کہ ٹھکانے کا لگانے کا مطلب کیا ہے؟ جہاں کہاں ہے وہاں لگاؤ. جان کے لگانے کی جگہ الگ ہے, مال کے لگانے کی جگہ الگ ہے. اور جان امانت ہے, مال امانت ہے, نعمت بھی ہے, امانت بھی ہے. جس طرح جان و مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے, اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے. امانت کا مطلب یہ ہوتا ہے اس میں خیانت نہیں کر سکتے. کہ جان کہاں لگے گی؟ کہ خواہشات پر نہیں لگے گی, حکم پر لگے گی. اور مال بھی حکم پر لگے گا, مال حکم پر لگے گا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک بار مدینہ منورہ میں شور ہوا مدینہ میں, تو حضرت عائشہ نے فرمایا خادم کو کہ جا کر مدینہ منورہ میں جا کر دیکھو کسی نے حملہ تو نہیں کرے, اتنا شور ہو رہا ہے مدینہ میں. تو غلام دوڑتا دوڑتا مدینہ منورہ کی مارکیٹ میں گیا, تو وہاں جا کر دیکھا تو ٹاپ پہ صحابہ ہے نا, عشرہ مبشرہ, عبدالرحمن رضی اللہ عنہ جن کو میرے نبی نے کہا رحمان کے تاجر ہیں, ان کا سامان اونٹوں کا آیا ہوا ہے ایجپٹ سے, مصر سے. اور اتنا سارا مال آیا ہے کہ پہلا اونٹ مدینے کی مارکیٹ میں ہے اور اخیری اونٹ مصر کے بازاروں میں ہے لدے ہوئے. اتنا مال تھا. میرے نبی نے کہا عبد الرحمن رحمان کے تاجر ہے, مال فتنہ نہیں ہے, مال نعمت ہے. لیکن کس کے نعمت ہے؟ اچھے آدمی کے لیے. حدیث مسلم شریف کی نعم المال للرجل الصالح, کہ مال اللہ کی نعمت ہے نیک آدمی کے لیے, اور برے آدمی کے لیے کہ برے آدمی کے لیے مال فتنہ ہے, آزمائش ہے. نیک آدمی کے لیے مال نعمت ہے. اسے مولانا ابراہیم صاحب فرماتے ہیں پہلے دیندار بنو پھر مالدار بنو. کہ مال کی پھر مال صلاحیت پر, منمانی پر نہیں لگے گا پکنک میں, کہ مال اللہ کے دین کے مسائل پر لگے گا. عبد الرحمن کا مال آیا ہوا ہے اور سارے کے سارے غریب بھی ہیں, یتیم بھی ہیں, اور چھوٹے چھوٹے بیپاری مال کو لینے کے لیے کھڑے ہیں. خادم کو جا کر عائشہ کو بتا, عائشہ نے فرمایا خادم کو جا کر کہا عبد الرحمن کو جا کر کہہ دو عبد الرحمن اتنا سارا مال ہو تو جنت میں کیسے جاؤ گے؟
حلالها حساب حرامها عذاب، کہ حلال مال کا تو حساب ہے، حرام پر تو عذاب ہے. حلال کا حساب دینا پڑے گا، مال زیادہ ہے حساب تو دینا ہے. جب یہ جملہ اس خادم نے مدینہ منورہ کی مارکیٹ میں تمام بیپاریوں کے بیچ میں کہا، مدینہ منورہ کے بڑے صحابی حضرت عبدالرحمن بن عوف نے سارا کا سارا مال اسی وقت دین کے مسائل پر خرچ کر دیا، یتیموں پر، غربا پر، اللہ کے دین کے تقاضوں پر. اور فرمایا عائشہ کو جا کر کہہ دو ہم جنت میں ایسے جائیں گے. آسان راستہ بتایا کہ مال لگا صلاحیت پر، مال لگا ٹھکانے پر، قربانی ٹھکانے پر لگی، مال کی قربانی ٹھکانے پر لگی، کہ جان کی قربانی ٹھکانے پر لگے. جہاں کہاں ہے وہاں لگے. حضرت عمر خطاب کے پاس مدینہ منورہ کے مکہ المکرمہ کے بڑے بڑے شریف لوگ بیٹھے تھے جو بعد میں اسلام قبول کیا. قربہ بن ابو جہل، ابو سفیان بن حرب، سہیل بن عمر، بڑے بڑے، ہشام بن عمر، یہ مکہ کے چودھری تھے، بڑے تھے بیپاری. اسلام کو بہت لیٹ قبول کیا. اسلام کو ساتھ دینے والے غربا ہیں. غربا کنز العمال کے روایت میں مطالعے میں ملی کہ میرے نبی نے کہا میری امت کے غربا کہاں ہیں، میری امت کے غربا. تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی من هم الغربا، آپ کی امت کے غربا کون؟ تو میرے نبی نے عجیب جواب دیا، جب دین کے کام میں پستے آ رہے ہو اور غربا اپنے دین، اپنی جان کو اللہ کے راستے میں لگا کر دین کو تقویت دے، یہ میری امت کے غربا ہے. اتنی بڑی بشارت ہے. میرے نبی نے بشارت سنائی غریبوں کے لیے، اللہ کے دین کا کام کرو. میرے نبی کے زمانے میں مالدار بھی تھے، غریب بھی تھے. غریبوں کا دین الگ تھا، مالداروں کا دین الگ تھا. کہ غریبوں کا دین کہ غریب سوال نہیں کرتے تھے اور غریب دین کے تقاضے میں ہٹتے نہیں تھے. ابو لیلہ فرماتے ہیں کہ ابن یامین نظری اور عبد المغفل کے پاس گیا، دو مدینے کے صحابی انصاری، دونوں رو رہے ہیں. ابن یامین نظری اور عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ دونوں رو رہے ہیں. ابن یامین نے پوچھا مالک کی تم دونوں روتے کیوں ہو؟ کہا ہمارے پاس مال نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں اور صحابہ کا مجمع اللہ کے نبی کے ساتھ ہے، دور کا سفر ہے، ہمارے پاس اونٹنی نہیں، سواری نہیں، ہم اللہ کے نبی کے پاس گئے تھے تو آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے ہم رو رہے ہیں کہ اللہ کے دین کا تقاضا چھوٹ رہا ہے. پڑھو حیات الصحابہ. ابن مغفل نے دونوں کو سواری دی. جب دونوں کو سواری دی تو آپ نے فرمایا سواری دینے والے کو جنت کی بشارت ہو، جنت کی بشارت ہو. ایک صحابی نئی نئی شادی ہوئی تھی، اللہ کے راستے میں پیدل سفر تھا تو تھوڑے کنارے کنارے چل رہے تھے. آپ نے کہا بھائی کنارے کنارے کیوں چلتے ہو؟ یا رسول اللہ نئی نئی شادی ہوئی ہے، کپڑے کبھی. میں نے آپ نے فرمایا ارے تم بیچوں بیچ چلو، اللہ کے راستے کی غبار تو جنت کی مشک ہے. تو فوراً آگے بیچ میں جنت کی مشک ہے، اللہ کے راستے کا غبار آخرت میں تولا جائے گا. اللہ کے راستے کے فضائل سنائے. جب اللہ کے راستے کا غبار تولا جائے گا تو اللہ کے راستے کا گھس، اللہ کے راستے کے تعریف کے حلقے، جان و مال کی قربانی کو ٹھکانے لگانے کے بعد کیا کیا ملے گا انسان تصور نہیں کر سکتا. مولانا حسین مدنی نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، بڑے عالم تھے. ان کا راتوں کا رونا بڑا مشہور تھا. حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سفر میں مولانا مدنی سفر میں ہیں. مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ صاحب بھی ہیں، حضرت رائے پوری بھی ہے، شیخ الاسلام زکریا صاحب، بڑے بڑے علماء جن کا نام لیتے لیتے زبان میٹھی ہو جاتی ہے. میوات میں جلسے میں جا رہے اجتماع میں. خطرناک گرمی میوات کی صحرا جنگل، اور اتنی خطرناک گرمی میوات کی، گرم گرم لو. تو شیخ صاحب نے فرمایا مولانا صاحب کو حضرت مشورہ کیا کہ بہت گرمی ہے، چلو تھوڑی چادر اوپر بیل گاڑی پر تھوڑی چادر لگا دے تو کم سے کم وہاں کی گرم گرم لو جو ہمارے رخساروں کو خراب کر رہی ہے، ہم لو تو ختم ہو جائے. لیکن اجازت لے کے حضرت الیاس صاحب سے اجازت، اطاعت. بڑے بڑے علماء مدنی کیا جانتے ان کا علم. تو کہا حضرت گرمی بہت ہے، تھوڑا سا اوپر چادر اڑا لے تاکہ گرم گرم لو سے بچ جاوے. تو مولانا صاحب نے فرمایا مولانا مدنی کیا فرماتا، اللہ کی قسم تمہیں گرمی لگتی ہے، میں تو اللہ کے راستے کے سفر میں جنت کی باد نصیب کو لوٹ رہا ہوں، جنت کی باد نصیب کو لوٹ رہا ہوں. مجھے تو یہاں میوات کے سفر میں گرم گرم لو میں جنت کی خوشبو نظر آ رہی ہے. حضرت شیخ الاسلام زکریا سفر میں اپنے آپ میں دیکھا ہے. اس جملے کے سننے کے بعد ہمیں جنت کے مزے لوٹتے لوٹتے میوات کا سفر ہو رہا تھا اللہ کے راستے کا.
استدبار کا دور تھا، استقبال کا دور ہے. جو استدبار کے دور میں لگے ہیں وہ جنتے ہیں. استقبال کے دور والوں کا بھروسہ نہیں. ان کو بڑوں کی نگرانی چاہیے، پرانوں کی نگرانی چاہیے. ہمارے کام استقبال نہیں ہے، ہمارے کام استدبار ہے. ہمارا کام شوق کا نہیں ہے، ہمارا کام ڈر کا ہے. شوق میں آزادی ہے، ڈر میں پابندی ہے. کہ شوق میں آزادی ہے، ڈر میں پابندی ہے. ڈر کے کام کرنا. ہمارا کام شان سازی کا نہیں ہے، ہمارا کام تو شان سوزی کا ہے. شان بنانے کا نہیں ہے. شان موجوں کی قدر سمندر کی وجہ سے ہے. موجوں کی قدر بولو سمندر کی وجہ سے ہے. اگر سمندر نہ ہو تو موجیں کیچڑ بن جائے گی. میرے اور آپ کی جو عزت ہے وہ تبلیغ کی بنیاد پر ہے. لوگ مصافحہ کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں. بدترین گنہگار پہلا دی جب اللہ کے راستے میں نکلتا ہے گھر سے تو بڑے بڑے علماء کہتے ہیں بھائی دعا میں یاد رکھنا. تبلیغ کی قدر سے ہماری عزت ہے. عمر، اللہ نے اسلام کو عزت دی ہے. اللہ نے عزت دی ہے، ہمیں اسلام سے دی ہے. اسلام کے علاوہ کو وہ راستہ تلاش کرے گا عمر تو ذلیل ہو جائے گا. جب ملک شام کا سفر ہے نا، جب چاندیا لینے کے لیے فلسطین سے بلائے وہاں کے یہودی نے ابو بن جراح، خالد بن ولید، زرع بن ازور، شرب بن حسنہ، عمر بن عبد مادی کرب، حضرت قتادہ، ابو نعمان بن مقرن، یہ بڑے بڑے صحابہ ملک شام میں سوئے ہیں میرے بھائیوں. اور اس وقت انہوں نے خط لکھا آؤ حضرت عمر کو. تو غلام کو کہتے ہیں غلام تو بھی تو انسان ہے، میں بھی انسان ہوں. اپنے غلام اسلم کو کہا کبھی تو سوار ہوگا کبھی میں سوار ہوں گا. اونٹنی کی نکل پکڑ کے چل رہے ہیں کہ کبھی میں اونٹنی کی نکل پکڑوں گا، کبھی تو اس غلام کی حیثیت تو نوکر سے بھی کم ہے. غلام اپنی آقا کی مرضی کے بغیر شادی نہیں کر سکتا. نوکر تو تنخواہ کم کر بھاگ جائے گا. نوکر الگ ہوتا ہے، غلام الگ ہوتا ہے. بھگوڑے غلام پر تو غریبے ہے حدیث میں. غلام اسلم اونٹنی پر کیا ابھی مومن نہ کہ نہیں. اتنے بڑے مرتبے پر ہونے کے باوجود زندگی میں ساتھ بھی آئی. میرے نبی نے کہا معاذ بن جبل جاتے ہو یمن. اور جب اللہ نے جب ان کو چھوڑنے گئے تو آپ نے فرمایا معاذ اپنے آپ کو عیش پرستی سے بچانا. اللہ کے نیک بندے عیش پرستی کو پسند نہیں کرتے. ایاک والتنعم فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین. یہ معاذ اپنے آپ کو سادگی میں رکھنا. معاذ اللہ کے نیک بندے عیش پرستی کو پسند نہیں کرتے. جب استقبال میں گئے ابو عبیدہ بن جراح اس امت کے امین تو دیکھا پرانے کپڑے ہیں، پھٹے ہوئے نہیں، پرانے کپڑے ہیں، پیمن لگے ہوئے. اب المومنین اونٹنی کی نکل پکڑی ہوئی ہے، غلام مستن پر ہے. خدا کی قسم کیا منظر ہوگا. میرے نبی نے کس طریقے پر ساتھیوں کو بنایا تھا، کیا تربیت کی صحابہ کے اللہ کے نبی نے. ابو عبیدہ کہا اے ام المومنین یہ علاقہ تھوڑا وی آئی پی جیسا ہے، ملک شام کا علاقہ، یہاں کے لوگ تہذیب و تمدن والے ہیں. آپ اپنے کپڑے بدل دیں، اپنے کپڑے بدل دیں، پرانے کپڑے ہم کپڑا لے کر آئے ہیں. ابو عبیدہ ان کا مقام تو حضرت عمر کے نزدیک رضی اللہ عنہ نزدیک. کیوں؟ میرے نبی نے کہا میرے امت کا امیر ابو عبیدہ بن جراح ہے. بہت خاموش رہتے تھے. ان کی بات مان کر شورا کے ساتھ ان کی بات مان کر کپڑے بدل دیے. تھوڑے سے آگے چلے تو پھر کہا ابو عبیدہ میرے پرانے کپڑے واپس لاؤ، مجھے تو اندر بدلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اندر بدلتا ہوا کہ میں کچھ ہوں. جس انسان کا جتنا دل صاف ہوگا اس کے عیوب اس پر کھلیں گے، جس کا دل جتنا گندا ہوگا اس پر دوسروں کے عیوب کھلیں گے. قاعدہ ہے. جتنا دل پاکیزہ ہوگا اپنے عیوب اس پر اللہ کھولے گا، جتنا دل گندا ہوگا دوسروں کی باتیں اس پر کھلے گی. وہ تو ابو عبیدہ کہ تیرے علاوہ کسی اور نے مجھے اگر یہ کرتا پہنایا ہوتا نا تو میں اپنے نیزے سے اس کی چمڑی کو لال لال کر دیتا. صلاحیتوں کو صحیح ٹھکانے پر لگانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. تب ابو سفیان وغیرہ سے بیٹھے حضور کے پاس. میں مولانا مدنی کی بات کر رہا ہوں. مولانا مدنی فرماتے کسی نے حضرت یہ تبلیغ والے ثواب بہت بتاتے ہیں. یہ کیا ثواب کہ دس میں جاؤ تو 7 لاکھ کام، اللہ کے راستے میں قدم قدم 700 قدم کام. آپ کی کیا رائے؟ مولانا بخاری سے بھی پڑھا دیتے. فرمایا یہ تو کم بتاتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تو کم بتاتے ہیں. اپنی بیویوں کو چھوڑ کر اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو سسکتا چھوڑ کر جب وہ گھروں سے نکلتے ہیں اللہ ان کو وہ دے گا کہ ہم دیکھتے رہ جائیں گے. یہ قربانی اللہ کو بہت محبوب ہے. اس وقت مدینہ کے انصار صحابہ آئے غریب حضرت عمر کے پاس. یہ شریف بیٹھے ہوئے تھے مکہ کے چودھری. بلال آئے، سلمان آئے، سب آئے. صہیب روم آئے تو کہا آؤ آؤ. حضرت عمر نے کہا آؤ بلال آؤ آؤ. اور یوں کر کے ان کو چپلوں پر جگہ ملی. مکہ والوں کو بڑے جو بات اسلام قبول کیا. ابو سفیان نے کہا سہیل دیکھا
ہماری عزت دیکھی, ہم کو چپلوں پر بیٹھنے کی جگہ ملی, بولے غریب دیکھو یہ دیکھو آگے بیٹھے ہیں, ان کو کرسیوں پر بٹھایا جا رہا ہے, ان کو آگے بٹھایا جا رہا ہے. سہیل بن عمر بڑے ہوشیار صحابی نے فرمایا, ابو سفیان ملامت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو بھی دعوت دی گئی, ہمیں بھی دعوت دی گئی, لیکن ہم نے فلا تلومونی ولوموا انفسکم, ان کو ملامت مت کرو, اپنے آپ کو ملامت کرو. فلا تلوموہم ولوموا انفسکم, ان کو ملامت مت کرو, اپنے کو ملامت کرو. ان کو بھی دعوت دی گئی, ہمیں بھی دعوت دی گئی. انہوں نے قربانی کو قبول کیا, دعوت کو, اور ہم نے, ہماری کرسیوں نے اور ہماری کاروبار نے قربانی سے روک دیا اسلام قبول کرنے سے. یہ بھی پورا مجمع چلا گیا حضرت عمر کی خدمت میں, ہم سے غلطی ہو گئی, آج ہم نے دیکھ لیا ہمارا مقام. ہم چاہتے ہیں چلو دنیا میں ان سے پیچھے رہ گئے, کم سے کم جنت میں تو ساتھ میں ہو جاوے, اس کا کوئی تعویذ بتا دو, اس کا کوئی نسخہ بتا دو. حضرت عمر نے فرمایا الی الشام, ملک شام میں اللہ کے دین کی محنت چل رہی ہے, غزوہ چل رہا ہے, ملک شام چلے جاؤ. جب حضرت عمر نے بات فرمائی, تمام کے تمام صحابہ کرام جتنے بھی تھے, عرب کے سرداران سارے کے سارے وہاں سے نکلے ہیں. اور ابو جہل کے بھائی ہشام بن عمر مکہ کے چودھری تھے اور مکہ میں لوگوں میں بہت محبوب تھے. جب وہ نکلے گھر سے, حیات الصحابہ جلد اول میں لکھا ہے, دودھ پیتے بچوں کو چھوڑ کر مکہ المکرمہ کی عورتیں اور مکہ المکرمہ کے جوان اور بوڑھے ثنیۃ الوداع کی گاڑی پر آ کر ان کو چھوڑنے کے لیے آئے ہیں. اور تمام ایسے حولہ یبکون, ان کے ارد گرد چیخے مار کر روئے تھے. اس ہشام بن عمر نے تقریر فرمائی ابو جہل کے بھائی کہ تم کیوں روتے ہو؟ میں اس لیے نہیں جاتا ہوں کہ مجھے مکہ سے زیادہ ملک شام پیارا ہے, میں اس لیے نہیں جاتا ہوں, تبلیغ کی تشکیل کی ہے, ان لوگوں کو بھی دعوت دی گئی, مجھے بھی دعوت دی گئی, لیکن ان لوگوں نے دعوت کو قبول کر لیا. آج ان کا مقام کتنا ہے, ہمیں ہماری کرسیوں نے, ہمارے مال و دولت کی فراوانی نے ہمیں اسلام قبول کرنے سے روک دیا. پھر ایک جملہ فرمایا, عجیب جملہ فرمایا, اللہ کی قسم کہ مدینے کے احد پہاڑ کے برابر اور مکہ المکرمہ کے تمام پہاڑوں کے برابر میں اللہ کے راستے میں سونا خرچ کر دوں تو جو مجمع اللہ کے راستے میں پہلے چلا ہے ان کے ایک دن کے برابر میں نہیں آ سکتا. مکہ المکرمہ کے پہاڑوں کے برابر گولڈ سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں, ان کے ایک دن کے برابر نہیں آ سکتا. یہ قربانی اللہ کے راستے میں جا کر لمبا واقعہ ہے. پھر وہاں پہنچے ہیں, خالد بن ولید جماعت کے امیر تھے, اور اکرمہ نے کہا اپنی زیرہ توڑی ہیں, اور اکرمہ نے کہا میرے ہاتھوں پر بیعت ہو جاؤ. اور ابو سفیان بن حرب, اکرمہ بن ابی جہل, بڑے بڑے سردار وہاں اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں. اور خالد بن ولید نے فرمایا عمر کو بتا دو, عمر کو بتا دو وہ کام ہو چکا جو تمہارے پاس کہہ کے گئے تھے, جو تمہارے پاس کہہ کے گئے تھے. اور ہمارا مجمع پالنپور کا مجمع اللہ نے شہر کو قبول کیا ہے, خصوصیات صفات کا حامل شہر ہے. جب جو قربانی کی بات آئی, یہاں کے نوجوان کھڑے ہوئے, یہاں کے ذمہ دار کھڑے ہوئے, یہاں کے پرانے کھڑے ہوئے, اللہ نے قبول کیا ہے. ہمارا مجمع قربانی پر آوے, دنیا مطلوب نہیں ہے. صحابہ فرماتے تھے انما ہممنا الآخرہ, ہماری بنیاد آخرت ہے, ہماری بنیاد دنیا نہیں ہے. میرے آقا اس امت کو چھوڑ کر گئے ہیں, 7 بجے کی نماز, میرے آقا اس امت کو کام کرتا وہ چھوڑ کر گئے ہیں. علامہ اقبال نے روتے روتے کہا ہے, کسی غم خسار کی محنتوں کا میں نے عجیب صلہ دیا, جسے میرے غم نے بلا دیا اسے میں نے جی سے بلا دیا. میں تیرے مزار کی جاریوں کی محنتوں میں لگا رہا, تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خیزہ کا جال بچھا دیا. میرا آقا سب کچھ کر کے گئے ہیں, ہم نے میرے نبی کی محنت کو بلا دیا. اللہ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے. بھائیو کھڑے ہو جاؤ. حضرت اللہ صاحب 2 باتیں فرمائی. ایک بات میں چاہتا ہوں, ہماری جماعت قریہ در قریہ, اقلیم در اقلیم, ہماری جماعت مجنون کی طرح گاؤں گاؤں میں گم رہی ہو. اور ایک بات میں چاہتا ہوں, ہر ساتھی کی تمنا اللہ کے راستے میں شہادت کے جذبے کی ہو. شہادت کا جذبہ, شہادت نہیں, شہادت کے جذبے کی ہو. اللہ مجھے اور آپ کو قبول فرمائے. اسے میرے بھائی ہمارا مجمع بہت تسلی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. الحمدللہ بھی جماعت حالات کا تاثر ہم نہ رہے, جماعت بیرون بھی جا رہی ہے, اندرون بھی جا رہی ہے, بہت جماعت کام کر رہی ہے. تبلیغ کا کام اللہ نے چلا دیا ہے دنیا میں. بزرگوں کے رونے دھونے پر منو من ہمارے بزرگوں کے آنکھوں سے آنسو گرے ہیں میرے بھائیوں. سے ہمارا مجمع جم کر بیٹھے میرے بھائی. ارادہ تو الحمدللہ جہاں کی آپ کی جو تاریخ ہے اللہ کے راستے میں چار مجھے میرے فون تیار ہے, کھڑے ہو کر ناموں کو پیش کرو. گزارش ہے کہ مجمع جمع بیٹھے 10 منٹ انشاءاللہ کوئی تشکیل ہوگی, مجمع جم کر بیٹھے. آپ کی برکت سے کسی کا نام آئے گا, اللہ پاک آپ کو قبول کرے گا.